انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جس وقت کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے ایمان لائے ہیں لوگ قالو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء جیسا کہ ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف الا خبردار انہم ہم السفہاء بے شک یہی ہیں بے وقوف ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جس وقت ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے قالوا آمنا کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جس وقت جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف یعنی سرداروں کی طرف قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ پختہ بات ہے ہم مومن ہیں پختہ بات ہے ہم مومنوں سے مذاق کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو مہلت دیتا ہے فِي طُغْيَانِهِمْ ان کی سرکشی میں یعمہون سرگرداں اور حیران پھرتے ہیں اولئک یہ وہی لوگ ہیں الذین اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں فما ربحت تجارتهم پس نفع مند نہ ہوئی تجارت ان کی وما کانوا مہتدین اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے سورہ بقرہ آیت نمبر 12 سے درس ہمارا چل رہا ہے پچھلی آیات میں جو درس آپ نے سنا سبق پڑھ لیا اس میں آپ نے یہ سماعت کر لیا کہ ہدایت کے اعتبار سے لوگوں میں 3 طبقے تھے ایک وہ تھے جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا مومنین کا طبقہ دوسرا وہ طبقہ تھا جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا مانے ہی نہیں وہ کافروں کا طبقہ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو دل سے تو منکر تھا لیکن زبان سے اقرار کرتا تھا وہ منافقین کہلاتا تھا منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس رکوع کی پہلی آیت میں ان کے ایمان کے دعوے کی نفی کی گئی کہ منافقین دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں لیکن یہ ایمان نہیں لائیں اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی بات کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس کا تذکرہ ہوا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مومنین کو یا اللہ کو یہ کیا دھوکہ دیں گے اور پھر اس سے اگلی آیت میں فی قلوبہم مرض کہ ان کے دل میں بیماری ہے وہ مرض نفاق کا شک کا تردد کا تھا اور اس کے بعد پچھلے درس میں آخری بات یہ ہوئی کہ فساد فی الارض بھی ان کی ایک علامت ہے منافقین زمین میں فساد مچاتے ہی رہتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت میں جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا تذکرہ منافقین ہی کا ہے کہ منافقین کے سامنے ایمان کا صحیح معیار پیش کیا گیا حقیقی ایمان پیش کیا گیا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر ایمان ایسے لاؤ جیسے کہ یہ دوسرے لوگ ایمان لائیں
الناس سے مراد کون ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ الناس انسان، ناس کا معنی انسان، اور انسان جو ہے یہ انس کا مادہ رکھتا ہے، اس میں انس کا مادہ ہے، یعنی انسان اسی لیے انسان ہے کہ اس میں الفت اور مانوس کا معنی پایا جاتا ہے۔ الفت محبت، شفقت اور مانوس ہوتا ہے۔ جیسے عربی میں بھی ہے ما سمی الانسان الا لانسانی، انسان کو انسان کہا اس لیے جاتا ہے کہ اس میں انس ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے۔ جس طرح دل ہے نا، قلب عربی میں کہتے ہیں قلب، اور قلب کا لغوی معنی دیکھا جائے تو الٹا ہونا، ہاں پلٹتا ہے، تو دل بھی انسان کا الٹا ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہے مل قلب الا انہ یتقلب، دل قلب کو قلب کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے، پلٹتا ہے۔ تو دیکھیں جیسے بعض کتابوں میں ہے، روایات میں آتا ہے کہ انسان کا دل میں اللہ رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، یعنی دل پلٹتا ہے۔ جیسے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، انسان اور انسان کے دل کے درمیان اللہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ کوئی برائی کر دی، برائی ہو جاتی ہے تو دل نیک اعمال سے کیا ہو جاتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے، تو یہ رکاوٹ ہے کہ نیک اعمال چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے دعا سکھلائی گئی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اور فرمایا دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے، دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو اس لیے فرمایا آمن الناس، لوگوں کی طرح۔ اب یہاں پر بالاتفاق مفسرین، الناس سے مراد وہی لوگ ہیں جو قرآن کے نازل ہونے کے وقت موجود تھے، اور قرآن کے نازل ہونے کے وقت کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ اور ابن عساکر بہت بڑا مورخ ہے، اس کی ایک کتاب ہے تاریخ دمشق کے نام سے، ابن عساکر کے نام سے مشہور ہے۔ میرے خیال میں پاکستانی چھاپا جو ہے اس میں اس کی 80 جلدیں، عربی زبان میں 80 جلدیں، سمجھ آگئی۔ اس کتاب میں ابن عساکر نے اپنی سند سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہاں پر مراد جو ہے ایمان کیسے، کن لوگوں کی طرح؟ کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی، کہ جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایمان لائے، بالخصوص صحابہ، اور صحابہ میں بالخصوص خلفائے راشدین، چاروں خلفائے اربع، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ یعنی کہ جیسے یہ لوگ دل و جان سے ہر چیز کو ایمان سے متاخر کر دیا اور ایمان کو مقدم کر دیا، یعنی کہ ان کے ہاں جتنی قدر و قیمت اور جتنا مقام ایمان کا تھا باقی کسی چیز کا نہیں تھا۔ ایسے اخلاص والے لوگ تھے کہ سب کچھ آمن الناس، لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ آگے سے کہتے تھے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یعنی جنہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، وہ منافقین کی نظر میں کیا تھے؟ بے وقوف تھے، یعنی سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ منافق دنیا کی اغراض کو دیکھتا ہے، منافق دنیا کے فوائد اور نفع کو دیکھتا ہے، سود کو دیکھتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے آخرت کو دیکھا۔ تو منافق کے نزدیک جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دے وہ ٹھیک ہے، اور جو آخرت کو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے وہ منافقین کے نزدیک غلط، اور جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے وہ منافقین کے نزدیک کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے تھے یہ سب کچھ داؤ پر لگا کے بس کلمہ پڑھ لیے، کہتے ہیں یہی کچھ ہے، بس ختم، یہ تو ان کو نقصان، تو ہم ان کی طرح بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں بھائی، بے وقوف تو تم خود ہو، بے وقوف کیا ہو؟ تم خود ہو۔ وہ کیسے بے وقوف ہو سکتا ہے جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے داؤ پہ لگا دے، مال، جان، خاندان، ہر چیز داؤ پر لگا دے، لیکن اللہ کی رضا حاصل کر لے؟ وہ کیسے بے وقوف ہو سکتا ہے؟ بے وقوف تو تم ہو جنہوں نے چند دن کی زندگی کے لیے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا، آخرت کو داؤ پہ لگا دیا، بے وقوف تو تم ہو۔ تو اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مقام کو سمجھیں۔ منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا اور اللہ نے منافقین کو بے وقوف کہا کہ تم بے وقوف ہو۔
تو سمجھ یہ آئی کہ جو صحابہ کو منافق کیے اسے منافق کہو، جو صحابہ کو کافر کیے اسے کافر کہو، صحابہ نہیں تم ویسے ہو۔ اللہ تو کہہ رہا ہے صحابہ بے وقوف نہیں ہے، تم ہو۔ فرمایا کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو معیار پیش کیا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایمان نہ لے کے آؤ۔ تو صحابہ کا ایمان امت کے لیے معیار ہے، لیکن یہ بات سمجھیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو معصوم نہیں سمجھتے بھائی۔ صحابی معصوم نہیں ہوتا، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے کہ اللہ رب العزت ان کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین انبیاء سے گناہ ہونے نہیں دیتا، اور صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان راسخ اتنا کر گیا ہے کہ اب یہ برائی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ سمجھ آ گئی سوئی جا؟ برائی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اس لیے وہ امت کے ایمان کے لیے کیا ہیں؟ معیار ہیں۔ اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حقیقی انسان کہلانے کا مستحق ہی وہ ہے جو حقیقی ایمان سے معمور ہو، جو حقیقی ایمان کو قبول کرتا ہو، یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے ایمان۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ صوفیوں صرف زبان سے دعوے نہ کرو ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، عملی طور پر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو۔ سمجھ آ گئی جی؟ فرمایا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، جس وقت کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائیں یہ بے وقوف۔ تو یاد رکھیں، فرمایا الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لیکن یہ اپنی بے وقوفی کو نہیں جانتے۔ خبردار، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، ولكن لا يعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ سمجھو، سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایمان کا انکار تو منافق کرتے ہی نہیں تھے بھائی، ان کو کیسے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ وہ تو جب بھی مسلمانوں کے پاس آتے تھے، پیچھے آپ نے پڑھ بھی لیا، ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جب وہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، تو وہ تو ایمان کا انکار ہی نہیں کر رہے، تو پھر ان کو کیسے کہا جا رہا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، لوگوں کی طرح ایمان لے کے آؤ؟ بھائی کہا تو اس کو جائے گا نا جو منکر ہو، یہ تو ظاہری طور پر تو انکار نہیں کرتے تھے نا، مانتے تھے کہ بھائی ہم مانتے ہیں، انکار تو نہیں کرتے تھے منافقین۔ تو پھر یہاں پر کیا مسئلہ ہے کہ منافقین کو ایمان کا کہا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں نا، یہ جو یہاں ہے قالوا نؤمن كما آمن السفهاء کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یہ باوجاہت مسلمانوں کے سامنے یہ بات نہیں کہتے تھے، بلکہ اپنے خاص معتمد جو لوگ ہوتے تھے نا ان منافقین کے، ان کے سامنے اس طرح کی اولٹ پٹانگ باتیں کرتے تھے۔ صحیح پکے صحابہ جو مسلمان تھے ان کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے، کمزور لوگوں کے پاس باز بیٹھ کے نا بڑی بڑی یہ ڈینگیں مارتے تھے۔ صحیح جو معنوں میں مسلمان صحابہ کرام تھے ان کے سامنے اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایمان وہ قبول نہیں ہے جو تم صحابہ کے سامنے جا کر بس صرف محض اعلان کرتے ہو، ایمان تو ہے کہ تمام لذات شہوانیہ ہو نفسانیہ ہو سب کو ختم کر کے تم ایمان کو قبول کرو صحابہ کی طرح، پھر تمہارا ایمان قبول ہوگا۔ ویسے دعویٰ کرنے سے تم مسلمان تھوڑا ہی ہوگی ہو، اس لیے فرمایا کہ ایمان لاؤ ان کی طرح جیسے وہ صحابہ نے ایمان لایا۔ یہاں پر ایک اور بھی ہے کہ میں نے عرض کر دیا کہ محض زبانی طور پر ایمان لانا بلکہ حقیقی اور صحیح ایمان لے کے آؤ۔ تو فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جس وقت وہ ملاقات کرتے تھے ایمان والوں سے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے۔ یعنی کہ منافق کیا ہے یہ کہ آپ کے منہ پہ گیا تو آپ کا دشمن، آپ کے دشمن کے منہ پہ گیا تو اس کا، یہ دو رخا ہوتا ہے نا، ذوالوجہین ہوتا ہے، دو چہروں والا، سمجھ آ گئی؟ ایک چہرہ سامنے ایک پیچھے ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ چہرہ آپ کے سامنے ہے تو آپ کی خوشامد کر رہا ہے اور پیچھے سے آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کی مخالفت کر رہا ہے، یہ ہے ذوالوجہین۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جس وقت جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، شیطانوں سے مراد یعنی ان کے سردار جو تھے، کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا تم ایمان لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہو؟ تو یہ کہتے تھے تمہیں نہیں پتا، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا۔
یہاں پر سمجھیے کہ اگر ہم ترجمہ یہ کریں اللہ یستعذ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا، سمجھ آ گئی؟ تو مذاق کرنا، ہنسی کرنا یہ عیب ہے. کیا ہے؟ عیب ہے. اور عیب اللہ کی ذات میں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے استہزاء کا ایک معنی یہاں پر مفسرین یہ بھی کیا ہے، مشاکلت ہے. کیا ہے؟ مشاکلت، یعنی ایک شکل ہے مذاق کی، سمجھ آ گئی؟ حقیقی معنی یہاں مراد مذاق نہیں ہے، اللہ مذاق نہیں کرتے، مذاق تو عیب ہے. جیسے آگے پڑھیں گے آپ اسی بارے میں کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے جسم کا ٹکڑا کاٹو اور میت کے ساتھ لگاؤ، تو وہ اٹھ کے بتا دے گا، تو بنی اسرائیل ہنسنے لگے، تم موسیٰ ہمارے ساتھ مذاق کرتا پھرتا ہے، ہمیں قاتل تلاش ہے، ہمیں قاتل کی تلاش ہے اور تم ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، گائے کا گوشت لگاؤ تو پتہ چل جائے گا. تو موسیٰ نے کہا کہ میں ایسا نہیں، ہاں میں اگر مذاق کروں تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. ہاں ایک انسان کے، اچھے پڑھے لکھے انسان کا مزاج نہیں کہ وہ ایسی مذاق کرے، سمجھ آ گئی؟ یہ عیب ہے. تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے. تو بھائی استہزاء کا معنی مشاکلت ہے. جیسے دیکھو نا، جزاء سیئات سیئات، کہ برائی، انہوں نے برائی کی تو برائی کا بدلہ ان کو برائی ملی. تو اب ایک آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اس کو بدلہ زنا تو نہیں ملا، جبکہ کسی برائی کا بدلہ ملنا وہ تو عدل ہے، عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے. وہ تو اچھی صورت ہے کہ جس نے جو برائی کی اس کو اس کا کیا ہے، بدلہ ملا. یہاں پر جزا سے یہ ایک مشاکلت ہے، سمجھ آ گئی؟ کیا ہے؟ مشاکلت ہے. وہ تو عدل جو ہے وہ تو کیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اعلیٰ وصف ہے بھائی، انصاف کا تقاضا ہے، پورا ہو رہا ہو، یہ تو بہت اعلیٰ صفت ہے. لیکن یہاں کیا ہے، اس کو برائی، تو برائی مشاکلت ہے. سمجھ آ گئی صوفیوں؟ اللہ اکبر. اور ایک اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ منافقین کے ساتھ مذاق کا کیا مطلب ہے؟ مذاق کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو دوزخ کے گڑھے میں پھینکا جائے گا اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور یہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل گیا ہے. دوڑ کر آئیں گے، جنت کے دروازے قریب پہنچ جائیں گے، اللہ کے حکم سے جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ تو وہاں منہ لٹکے ہوئے کھڑے رہیں گے. سمجھ آ گئی؟ ایک معنی یہ بھی ہے، ایک معنی کیا ہے، یہ بھی ہے. تو یہاں معنی جو ہے وہ ہے کس کا؟ مشاکلت کا، کہ اللہ ان کو بدلہ دے گا. کیا دے گا؟ بدلہ دے گا. انتقام کا معنی بھی ہے، سمجھ آیا کیا چیز؟ انتقام کا معنی، اللہ ان سے بدلہ لے گا یہ جو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور بدلے کی صورت یہی ہے کہ ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سمجھ آ گئی جی؟ وَيَمُ اللَّهُ يَسْتَعْجِبُ بِهِمْ، اللہ ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا. وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مہلت دیتا ہے. یہ کافر خوش ہوتے ہیں، اتنا مال ہے ہمارے پاس، ہم اللہ کے نافرمان باغی ہوتے تو ہمارے پاس مال ہوتا، اولاد ہوتی، سکون ہوتا، راحت ہوتی، ہمارے پاس یہ مسلمان ہو تو ہم تو 2 ٹائم کی روٹی بڑی مشکل سے کھاتے ہو، کبھی دال، کبھی خشک روٹی، کبھی کیا. سمجھ آ گئی بھائی؟ تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے دنیا میں، سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے. کبھی یہ مت سوچو کہ برائی کر رہا ہوں، گناہ بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا تو پیسہ اتنا وافر مقدار میں، اللہ کی طرف سے مہلت ہے. سمجھ آ گئی جی؟ ان کو مہلت فی طغیان کی سرکشی میں، یا معاون، اور سرگرداں اور حیران پھرتے ہیں، بس اپنی سرکشی میں لگے، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں یہ اللہ کی طرف سے مہلت دی ہوئی ہے تمہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالہ، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، الذین اشتروا الضلالہ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے. اب یہاں پر یار یہ سمجھو کہ یہ تو ہدایت پر تھے ہی نہیں. ہاں جی، گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے. اب 2 آدمی ہیں، سمجھ آ گئی؟ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے. اب یہ اس کے پاس ہوگی ہدایت تو پھر اس کو بیچ کے یہ گمراہی خریدے گا نا. تو کافر تو ہے ہی گمراہ، اس کے پاس تو ہدایت ہے ہی نہیں. سمجھ آ گئی سوچ؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں کا واسطہ پڑے گا اور پڑھتا ہوگا. یہ قرآن پر جو اعتراضات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کیسے، وہ تو ہدایت پر تھے ہی نہیں، ہدایت تو ان کے پاس تھی ہی نہیں بھائی. ایک مثال طور پہ ایک دکاندار کے پاس چینی ہے ہی نہیں، تو وہ چینی بیچ کر مجھے بتاؤ اس کے بدلے میں آٹا لے گا کیسے بھائی؟ پہلے چینی ہوگی نا اس کے پاس، تو پھر لے گا نا کوئی چیز اس کے بدلے میں. تو ہدایت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو ہدایت دے کر گمراہی کیسے خرید لی ہے؟ جبکہ کافر تو ہے ہی گمراہ، اس کے بعد تو ہدایت ہے ہی نہیں. ہدایت ہو تو گمراہ کیوں ہو؟ سوال سمجھ آ گیا؟ ہاں، گمراہ، ہدایت ہو تو گمراہ کیسے ہوگا؟ سمجھ آ گئی؟ تو ہدایت تو تھی ہی نہیں ان کے پاس، تو پھر گمراہی کیسے خریدی؟ دیکھو یہاں پر 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے، حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ کے نزد میں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ ان یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں. یعنی کہ انسان اگر پیدا ہو
تو اس کو اور کوئی مذہب نہ سکھایا جائے، جب وہ سمجھدار ہو تو اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے تو وہ فی الفور اسلام کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا اسلام کی فطرت پر کیا ہے، اس کے اندر اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا، اس اپنی صلاحیت اور استعداد کو خراب کر دیا۔ یہ ہے مطلب کہ ہدایت کے بدلے کیا کر لیا، گمراہی خرید لی۔ یعنی جو اللہ نے اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ان میں رکھی تھی، استعداد جو رکھی تھی، اس کو انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ اس کو برباد کر دیا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی فطرت یہ ہے جس پر لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی فطرت سلیمہ یہی ہے کہ دین اسلام پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس فطرت کو خراب کر دیا، اس فطرت کو چھوڑ گئے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور ایک جواب سادہ آسان سا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے جھوٹا ہی دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو انہوں نے ایمان کا مزہ بھی چکھا اور انہوں نے کفر کو بھی دیکھ لیا، ایمان بھی دیکھ لیا، کفر بھی۔ یعنی مناسب مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور کافروں کے پاس جاتے تھے کیا کہتے تھے، ہم کافر ہیں۔ تو انہوں نے دونوں چیزوں کا مزہ چکھ لیا، مزہ چکھنے کے بعد ایمان کو بھی دیکھ لیا، کفر کو بھی۔ اب دونوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ایمان کو چھوڑ کے کفر کو جب اختیار کر لیا، تو یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا ہے۔ سمجھ آ گئی احمد؟ دیکھو فرمایا فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ یہ بڑی نقصان والی تجارت انہوں نے کی ہے کہ ایمان کو چھوڑ کے کفر کو اختیار کر لیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ جب کفر اختیار کر لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا، تو پھر وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والآخر